بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، موجودہ حکومت کو قائم ہوئے 4 ماہ سے کچھ زائد ہوئے ہیں۔ ایک وفاقی بجٹ پیش کیا، ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، IMF کے مطالبات پورے کرنے کے لیے شہباز شریف کی گورنمنٹ نے ایک ٹیکسوں پر مشتمل بھاری ٹیکسوں پر مشتمل ایک بجٹ اناؤنس کیا، اور اب منی بجٹ آ رہا ہے جس میں 80 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم عمران خان کو ناکام حکومت کہتے تھے، لیکن اب ہمیں موجودہ حکومت کو بھی ایک ناکام حکومت ہی کہیں گے، کہ جو پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا تمام تر انحصار اس بات پر کر رہی ہیں کہ آئے دن پہ نئے ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ کم و بیش 43-44% مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی نے تو عام آدمی کو جینا حرام کر دیا۔ ناظرین کرام، ان دونوں ایشوز پہ میں تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آئیکن کا وہ بٹن نہ دبانا بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے، وزیر خزانہ نہیں چاہتے تھے، مجبوراً ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تمباکو اور سگریٹ نوشی پر 36 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگیں گے۔ چند روز میں ایک آرڈیننس آنے والا ہے۔ لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی لگائی گئی تھی، حکومت نے اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ واپس لے لیا۔ بھاری ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے۔ ایک فیصلہ کیا حکومت نے کہ ملک میں ہنگامی بنیادوں پر زرعی اصلاحات کے نفاذ کیا جائے گا۔ یہ ماضی میں کئی بار حکومتیں اس طرح کا اعلان کر چکی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہباز حکومت زرعی اصلاحات نافذ کر پائے گی، کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں، یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے زرعی زمینیں میلوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان پر کوئی زرعی ٹیکس لگے، اور پھر یہ زرعی ٹیکس صوبائی محکمہ ہونے کی وجہ سے پھر فائلوں میں دب جائے گا۔ سوچنے کا یہ مقام ہے کہ آپ 80 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ عام آدمی کو کیا ریلیف ہے؟ چلے آپ نے ٹیکس لگا دیے کہ سگریٹ پینے والے، تمباکو پینے والوں کو ہم 36 ارب روپے کا ٹیکہ لگائیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آٹا، چینی، گھی، دالیں، پٹرول یہ عام آدمی کی پہنچ تک کر دیں، ورنہ تو پھر کوئی آدمی آپ کا خوش نہیں ہوگا۔ پھر بوریا بستر مسلم لیگ نون بھی اپنا باندھ لے کہ اگلا الیکشن اس کو جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، اپنی حماقتوں اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آئی، لیکن آپ نے اس کے بعد کوئی لوگوں کو ریلیف ہی نہیں دیا۔ عام آدمی اسلام آباد کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آج ہم پر کیا بم گرانے والے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے ہنگامے کر دیے، یہاں بھی لوگ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے، تیل کی قیمتیں بڑھنے پر ہنگامے کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو نارملائز رکھنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے حکومت کو سرکاری اخراجات کم کرنے چاہیے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید بہتر بنانا چاہیے، لیکن ہم نئے ٹیکس عائد کر دیتے ہیں۔ FBR میں جو لوٹ مار کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے خلاف کارروائی کریں. وہ لوگوں نے کہیں کہ ٹارگٹ نہ صرف ٹارگٹ پورا کریں بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ پیسے اکٹھے کریں, ٹیکس اکٹھے کریں, تاکہ ملک ٹیکسوں سے چل سکے. عوام پہ بوجھ, عام آدمی پہ بوجھ مت ڈالیں, اس کو بالکل چیزیں سستی دیں. ڈالیں کارخانہ داروں پہ ڈالیں تاجروں پہ ڈالیں ان لوگوں پر کہ جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے سرمایہ ہے, لیکن وہ نہ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں نہ کسی اور جگہ چھپا کے رکھے ہوتے ہیں. ان کی معیشت چیک کریں, ان کے کاروبار چیک کریں, وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا اگر ہم پاکستان کے تاجروں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں, صنعت کاروں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں. سرکاری ملازم, پرائیویٹ ملازم وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں کہ جب ان کی کٹوتی ہو جاتی ہے. نہیں کچھ ہوتا تو ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے توندوں کے والے ہیں اور سارے ملک کا پیسہ ان کے پاس ہے اور ٹیکس نہیں لگنے دیتے. بہرحال عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے, بار بار کہا ہے انہوں نے. نیوٹرل سے گالی بنا دی انہوں نے, عمران خان نے طنز بنا دیا. آپ بار بار کیوں خان صاحب نیوٹرلز کرتے ہیں؟ وہ نیوٹرلز کیا کریں؟ آپ کے سر پہ دستے شفقت رکھیں. آپ کو وہ ایک بار پھر پارلیمنٹ میں لے آئیں اور آپ کو حکومت دے دیں. آپ اب اس ملک کا قصہ پارینہ بن جائیں گے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے سامنے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا, کیا وہ قانون اور اس کے مطابق تھا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا؟ انہیں جس طرح نشانہ بنایا گیا اور جس طرح ان کی بے توقیری کی گئی, یہ عام لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن جس دن پاکستان میں نواز شریف آئے گا تو پھر مرزا سنجیاں گلیاں میں نہیں پھر سکے گا, خالی گلیوں میں نہیں پھر پائے گا. مرزا اپنی اوقات میں آ جائے گا. کپتان صاحب دبتے ہیں کہ میں وہاں دیکھوں گا وہ کس طرح آتا ہے واپس. کیوں جی, آپ کا یہ ذاتی ملک ہے؟ یہ ملک اتنا ہی آپ کا ہے جتنا نواز شریف کا ہے. آپ اس سے ڈرتے ہیں نا, اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو میں, آپ اس کے استقبال کو روک سکتے ہیں؟ آنا تو ہے انہوں نے. نواز شریف کی واپسی اٹل فیصلہ ہے ان کا آنا ہے. کوئی آدمی, کوئی شخص ان کی پاکستانیت کوئی نہیں چھین سکتا. اور یہ عمران خان صاحب کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے؟ یہ آپ نے جس طرح پونے چار سال حکومت گزاری ہے, کاش کہ یہاں ملک پر اسحاق ڈار ہوتے ہیں تو آپ کو سب کو سمجھ آتے تھے کس طرح وہ معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے, اور انتہائی افسوس اس بات سے بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ڈوبتے پاکستان کو بچانے آئی تھی, خود بھی ڈوب رہی ہے ابھی تک. پاکستان تو شاید بچ ہی جائے گا, لیکن انہوں نے جو تباہی بربادی مہنگائی کی ہے, ایک مہنگائی کا جو ریلا لوگوں کی طرف بہایا ہے, وہ ابھی تک لوگوں کو اپنے ساتھ بہایا جا رہا ہے. جناب شہباز شریف صاحب, آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح اس مالی بحران سے نکل سکتے ہیں اور اس کا بوجھ کم سے کم لوگوں پر ڈال کر ہی آگے نکل سکتے ہیں. آپ لوگوں کو زندہ بچا لیں, یہ غریب لوگ آپ کو اگلے الیکشن میں ووٹ دیں گے. بصورت دیگر ان کا ووٹ آپ کے خلاف جائے گا. شکریہ.